نہیں ہے اسلام میں. کیوں؟ 3 بیچ ججز کے، جسٹس کے 3 بیچ، 3 ٹیبل نے یہ ججمنٹ دیا کہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے. کس بنیاد پر، کس آدھار پر؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھارت کے اندر تقریباً 95% مسلم عورتیں ایسی ہیں جو مارکیٹ جاتی ہیں تو برقع نہیں ہوتی. کچھ علاقوں میں ہے سماج کی جو نئی جنریشن، جو نئی بچیاں ہیں، وہ باہر جاتی ہے تو نیوڈیٹی کو اختیار کر کے اس کے سر کے بال کھلے ہوتے ہیں اور سینے پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے اور ایکسٹرا. تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ شاید اگر ضروری ہوتا ویئرنگ حجاب، پردہ، ماسک، کور اپ دی فیس اگر ضروری امپورٹنٹ ہوتا تو سماج کے ٹوٹل بچیاں، مسلم ٹوٹل عورتیں وہ اپنی پردے میں ملبوس ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ضروری ہے ہی نہیں اسلام میں. ڈیسیزن آرڈر ڈیسائیڈ کرو، کنسیڈر کرو. اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ویئرنگ حجاب it is a not essential part, essential religious practice. پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. Therefore, if anyone want to participate in the sitting exam with the hijab, it not be allowed. جب ضروری نہیں ہے تو کوئی بچیاں اگر کسی پرائیویٹ کالج میں پردہ پہن کر آئے تو اس کے لیے الاؤ نہیں ہوگا. یہ کرناٹک ہائی کورٹ کے ججمنٹ. اس سے پہلے سن 2016 کیرلا ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے فاطمہ بشیر ورسس سی بی ایس سی سینٹرل بورڈ آف ایجوکیشن سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی. انہوں نے ایک ڈیسیزن لیا کہ کوئی بھی مسلم بچہ پردے میں نہیں آ سکتے ایگزام میں. کوئی بھی مسلم بچہ، ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، بال کھلے ہونے چاہیے، چھوٹا کپڑا ہو، بٹن چھوٹے ہو، ہوائی چپل پہن کر آنا چاہیے. ایگزام دینے کے لیے پری ایگزام میں پرمیشن نہیں، الاؤ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچی کو کھڑا کیا فاطمہ بشیر، اور انہوں نے پیٹیشن داخل کی کیرلا ہائی کورٹ میں. وہ کیرلا جہاں کے 98% لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور دوسرے اسٹیٹ کے طرح الٹریسی نہیں ہے. وہاں پہ ٹاپ موسٹ ایجوکیٹڈ ایجوکیشنسٹ پائے جاتے ہیں. تعلیمی لیاقت، تعلیمی معیار وہاں کا بہت بلند ہے، بھلے ہی دنیاوی اعتبار سے. تو اس بچی نے پیٹیشن داخل کی اور یہ کہا کہ سر I want it's my fundamental right. یہ ہمارا بنیادی حق ہے پردہ. میں پردے میں رہ کر ایگزام میں بیٹھنا چاہتی ہوں، لیکن سی بی ایس سی بورڈ نے پرمیشن لگا دی. The dress code fixed by the CBSE board and to sit in the pre-exam in 2016 کیرلا ہائی کورٹ نے جب کنسیڈر کیا، جب انہوں نے دیکھا شریعت کو، قرآن کو، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کی زندگی کو، تو کیرلا ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا کہ پردہ it is an integral part of Islam. اسلام کا جزء لا ینفک ہے. It's integral part of Islam. کیرلا ہائی کورٹ کا کیا ڈیسیزن کہ پردہ ضروری ہے. یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے. ان کے مذہبی معاملے میں بھارت کے کسی بھی جوڈیشری کو، کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پراودھان بھارت کے سمویدھان میں موجود ہے. فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز آرٹیکل نمبر 26 یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو فریڈم آزاد ہے ٹو مینج عمل کرنے کے لیے ریلیجیس مذہبی افیئرز باتوں پر. یہ کوئی کسی NCERT یا نرسری یا UKG کتاب کے انگریزی سینٹنس نہیں.
بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 یہ کہتا to manage freedom آزاد ہو. You are all of the freedom. You have freedom to manage religious affairs. تم سب کے سب آزاد ہو. تو اس کے تحت کیرلا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی بھی پرسنل لا میں انٹرفیئر کرنے کی ہماری جب تک کہ اس سے معاملہ خراب یا کسی سماجی یا سوشل اعتبار سے کوئی دنگا فساد کوئی نقصان نہ ہو تو کسی بھی مذہبی معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ wearing hijab, if anyone want to appear in the exam with the hijab, he should be allowed. اس کو پرمیشن ہے. کیوں؟ because wearing hijab is an essential religious part. یہ ورڈ ہے کیرلا ہائی کورٹ. essential religious part practice. it's compulsory. یہ ضروری ہے. اب تو بات ہائی کورٹ کی یہاں آ گئی. کیرلا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اور کرناٹکا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ پردہ ضروری نہیں ہے. دونوں میں ٹکراؤ دیکھیں. وہاں پر بھی صرف بیرنگ حجاب پردہ پہن کر ایگزام میں جانا اور یہاں پر پردہ پہن کر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر پرمیشن کی بات کہی جا رہی لیکن انہوں نے منع کر دیا. عدالت ہے اور ایک ہی لیول کی عدالت ہے. دونوں اسٹیٹ کی عدالت ہے لیکن انہوں نے ایک نے انکار کیا اور ایک نے اس کو برقرار رکھا. لیکن انکار کرنے والوں نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ہماری کمی کی وجہ سے. پہلے ہمیں خود سدھار پیدا کرنا ہوگا. لیکن ایک بات ہم بتا دیتے ہیں, معلوم ہونا چاہیے انہیں بھی کہ آپ نے یہ جو ڈیسیزن دیا ہے یہ بالکل we are all Muslim minorities in India and disagree. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ کے اس ڈیسیزن سے, بیکاز یہ آرٹیکل نمبر 26 کا وائلیشن ہے. چونکہ بھارت کے سمویدھان میں جو عمل کے مطابق دھرم کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے اس کے اوپر بندش لگاتا ہے. therefore we are not able to agree this decision. اس لیے ہم اس سے نا اتفاقی ظاہر کر سکتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے, کوئی بھی کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہبی عمل کا وائلیشن. لیکن میرے بھائیوں, کیا پردہ, ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے, پردہ قرآن کا آرڈر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پردہ نہیں کیا کیونکہ وہ تو جینٹس تھے, لیڈیز نہیں تھے, جینٹس تھے. لیکن فرمان ہے عورتوں کے لیے جو اگزامپل ہے وہ ازواج مطہرات ہے. یا اللہ کے نبی کا فرمان, یا ایھا النبی قل لازواجک کہو اپنی بیویوں سے, وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین ٹوٹل مومنہ عورت سے, یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ پردہ کریں, گھونگھٹ کو لٹکائیں, یدنین علیہن من جلابیبہن. کیوں؟ آرڈر ہے اللہ کا. اور دوسری آیت ہے وقرن فی بیوتکن, رہو, پہلے امر ہے قل, پہلے امر, وقرن پہلے امر. اور امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ عموماً وجوب پر دلالت کرتا ہے. نحو صرف پڑھنے کا تو یہ فائدہ ہوا مدرسے میں. امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. کرناٹکا ہائی کورٹ کے جسٹس اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اقیموا پہلے امر ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. جیسے زکات کے لیے وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. کوئی مسلمان صاحب نصاب کو پہنچ جائے, وہ نہیں کوئی بہانہ کر سکتا کہ نہیں جناب we are not able to pay the purifying the zakat, وہ زکات ادا کرنے پر قابل نہیں ہے, نہیں ادا کر سکتا. بہانہ لگا لے, نہیں چل پائے گا. اللہ کا آرڈر ہے وآتوا الزکاۃ, زکات تمہیں دینا پڑے گا. ایسے ہی واتموا الصیام, روزے پورے کرو, 30 دن کے روزے رکھو. واتموا الحج والعمرۃ للہ, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اسلام, نماز, روزہ, حج, زکات کا آرڈر دیا, ایسے ہی اللہ کے نبی کی زبانی پردے کے لیے بھی آرڈر دیا اور یہ کہا کہ کہو اپنی بیٹیوں سے, کہو اپنی بیویوں سے, کہو مومنہ عورت سے کہ پردہ ان کے لیے ضروری ہے.
پردہ اس لیے ضروری ہے کہ پردے میں ملبوس ہوں گی تو ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی، ہماری بیٹیوں کی خوبصورتی محفوظ ہوگی، ہماری بیٹیوں کے ساتھ کوئی نربھیا جیسے کام نہیں ہوگا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ بہن منیشا جیسا کام نہیں ہوگا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ڈاکٹر پرینکا جیسی حرکت نہیں ہوگی۔ اگر ہماری بیٹی پردے میں ہوگی تو وہ سیکیور ہوگی، سیف ہوگی۔ یہ قرآن کا فرمان آرڈر ہے، قل لِأَزْوَاجِ، کہو، اٹس این آرڈر۔ جسٹس صاحب پڑھئے گا عربک گرامر، عربک گرامر میں جب فعل امر آ جاتا ہے قرینے سے جب خالی ہوتا ہے تو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ اٹس این آرڈر، ماننا پڑے گا، تو کوئی چارہ نہیں۔ اور ایک نہیں، 7 آیتیں ہیں قرآن کی، 70 احادیث ہے پردے کے وجوب پر۔ کیسے آپ نے کہہ دیا it's not essential part of Islam۔ ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کہیں گے کہ مولانا بڑے جذبات میں بات کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کھولیے آپ اپنا رگوید، دیکھیے پردے کے بارے میں کیا کہتا، عورت اس کی بیوٹی کے بارے میں کیا کہتا، نازک ہستی ہے کیا کہتا اس کے بارے میں، آپ کا رگوید کیا کہتا ہے۔ منوسمرتی، مہاجن پلوان والے منو کی کتاب، سمم کائے شروع گریوا دھارین چلم استھرہا یتر نارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا۔ جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے، بیٹی کو خوبصورتی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پوجنتے جس گھر میں، یتر نارستو، یتر جس گھر میں ناری عورت کو پوجنتے پوجا ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، کپڑے سے ان کا سمان ہوتا ہے، گہنے سے سمان ہوتا ہے، پوجنتے رمنتے تتر دیوتا۔ رمنتے مطلب پوچھے کسی بھی گرو جی سے، پنڈت جی سے، رمنتے کا مطلب بستے ہیں۔ ایک گانا ہے اس پہ، رمنتا ربتا ویا واللہ، اسی سے ہے، ہم تمہارے دل میں بستے ہیں۔ رمنتے نہیں، سنسکرت میں آئے گا تو گانے کا حوالہ دینا ہوگا۔ رمنتے یہ میں نہیں دے رہا ہوں، جب پنڈت گنگا پرساد اپادھیائے نے جو نیچے لکھا، انہوں نے لکھا ایک میوزک میں اس ورڈ کا استعمال ہوا، رمنتے تتر دیوتا، اس دیوتا، وہ دیوتا اس گھر میں، اس علاقے میں واس نہیں کرتے جہاں پر عورت کی عزت نہیں کی جاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ منوسمرتی، جس کو ہمارے ہندو بھائی لاگو کرنا چاہتے ہیں بھارت میں، منوسمرتی، اس کے 23ویں چیپٹر کا 57، 55 اور 57، 55 اور 56، یہ دونوں منتر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ رمنتی تتر دیوتا ین یتر تاستو ن پوجنتے ن رمنتے، اور جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی، ن رمنتے ن تتر دیوتا، اس گھر میں ایشور نہیں آتی، مطلب ایشور کی کرپا نہیں ہوتی ہے۔ اور کیا لکھا ہے، اور آگے دیکھیں، اور آگے یہ کہتے ہیں ایک منتر میں، پتر بھر بھراتری بھشچیتا، ایک ہے چتر بھر بھراتری بھردے، وہ خلفائے راشدین کے لیے، چتر بھر بھراتری بھردے، 4 مہا یودھا خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہاں پتر بھر بھراتری بھشچیتا۔ آپ لوگوں نے چترویدی لگا ہی دیا ہے تو بولنا پڑ رہا مجھے، ورنہ ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری